توجہ قائم رکھنا اور ان وسوسوں کو قابو میں رکھنا جو ہمارے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے رہنمائی فراہم کی ہے۔ نماز میں توجہ کی اہمیت۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ ہماری روح کو پاک اور قلب کو صاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ المؤمنون۔ ترجمہ: یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ واضح ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنا اور توجہ سے عبادت کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس میں وسوسوں کا آنا۔ اکثر ہمیں نماز کے دوران وسوسوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیطان ہمارے خیالات میں مختلف چیزیں لے آتا ہے تاکہ ہمارا ذہن اللہ کی عبادت سے ہٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نماز میں انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنی نماز بھول جائے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں اس مشکل کا احساس دلاتی ہے اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ شیطان ہماری توجہ کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہمیں اس کا حل قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ نماز میں توجہ برقرار رکھنے کے طریقے۔ نماز سے پہلے دعا اور استغفار کرنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں توجہ عطا فرمائے اور ہماری نماز کو اخلاص اور خشوع کے ساتھ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل۔ ترجمہ: جب تم قرآن پڑھا کرو تو مجھ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں رہ کر ہم شیطانی وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ خشوع کا مطلب ہے دل میں اللہ کا خوف اور حضور ہونا۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل و ذہن کو پوری طرح اللہ کی طرف موڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس طرح نماز پڑھی کہ اس کا ذہن اللہ کی طرف لگا رہا تو اس کا ایسا عمل قبول ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توجہ صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور ہم اپنے ذہن کو اللہ کی طرف موڑنے کا جذبہ پیدا کریں۔ نماز کی تیاری اور فکر میں شامل ہونا۔ نماز کے لیے تیار ہو کر اور اپنے آپ کو مصروفیات اور پریشانیوں سے دور کر لینا بھی ایک اہم قدم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز اس طرح پڑھو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ دیکھنا ممکن نہ ہو تو یہ یقین رکھ کر کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی دیتی ہے کہ اللہ کا احساس ہمیشہ دل میں رکھ کر ہم اپنی توجہ کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ نماز میں آیات اور آیات میں تفکر۔ نماز میں قرآن کی تلاوت پر غور و تفکر بھی توجہ کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، سورہ محمد۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم قرآن کے الفاظ پر غور و تفکر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا احساس ہوتا ہے اور ہم اپنی توجہ کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا اور اذکار کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسوسوں سے بچنے کے لیے دعا اور اذکار پر زور دیا ہے۔ جب ہم نماز میں ہوں اور وسوسے آئیں تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد بھی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں توجہ اور اخلاص عطا فرمائے۔ وضو اور
صحیح قبلہ کی طرف توجہ رکھنا۔ وضو کا طریقہ اور قبلہ کی طرف مکمل توجہ بھی نماز میں وسوسوں کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ جب ہم وضو اور قبلہ کا احساس رکھیں گے تو نماز میں دل و دماغ کو اللہ کی طرف رکھنا آسان ہو جائے گا۔ دل میں نماز کا مقصد پیدا کرنا۔ ہماری نماز کا اصل مقصد اللہ سے قربت اور اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ جب ہمیں اس مقصد کا احساس ہوتا ہے تو ہمارے وسوسوں میں کمی آتی ہے اور ہماری توجہ برقرار رہتی ہے۔ فرشتے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والوں پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت کرے۔ فرشتے اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں اور برکتیں طلب کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نماز میں استقامت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نماز کی اہمیت کو فرشتے بھی سمجھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ نماز ادا کرنے والوں پر اس کی رحمت اور مغفرت ہو۔ فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے حضور عبادت گزاروں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ فرشتے انسان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ فرشتے انسان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، خاص طور پر فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت، کیونکہ ان اوقات میں فرشتے اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے ہیں اور صبح اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو رات تمہارے پاس رہتے ہیں آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم پہنچے تو بھی وہ نماز میں تھے۔ صحیح بخاری۔ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو فرشتے اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندے، تجھے خبر ہی نہیں کہ تو کس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اگر تو اس کو ایک نگاہ دیکھ لے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت شفیق اور مہربان ہے۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جاتے ہیں۔ جب وہ سجدے کے لیے جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ جیسے ایک ٹوکرے میں بندھے ہوئے ہوں اس کے سر سے گر جاتے ہیں۔ نماز میں وسوسوں اور غفلت کو روکنے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ سب ہدایت اور دعائیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ہم اپنے ذہن کو کس طرح اللہ کی طرف موڑ سکتے ہیں اور اپنی توجہ کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں توجہ اور اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں وسوسوں اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔